سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو آپ ہر آیت پہ وقف فرماتے تھے، اور سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت ایسے فرماتے تھے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر آیت پہ وقف فرماتے، ہر آیت کو جدا جدا پڑھا کرتے تھے، ہر آیت کو واضح کر کے صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی نمازوں کے اندر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس طریقے سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ آپ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو الفاظ کو کھینچ کر، مدہ کو لمبا کر کے، لین کو اس کے اعتبار سے لمبا کر کے، ہر حرف کو اس کا حق دے کر آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ انا اعطیناک الکوثر اور انا اعطیناک الکوثر کے اندر فرق ہے۔ قل هو اللہ احد اور قل هو اللہ احد کے اندر فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو آپ تجوید کے رولز کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ تجوید کے رولز، قوانین، قواعد یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے انداز سے مجھے اور آپ کو ملے۔ آج ہر زبان کے قواعد کو، رولز کو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کوئی ایک دو لفظ انگلش کا غلط بول رہا ہو، ہماری مادری زبان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم اسے ٹوکتے ہیں کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے، ایسے۔ لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کوئی رولز نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تجوید نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے کوئی سریقہ اور طریقہ نہیں، جیسا چاہا پڑھ دیا، جیسے چاہی تلاوت کر دی، نہ نماز کے اندر نہ نماز کے باہر۔ تو آپ کی تلاوت کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ ہر حرف کو اس کا حق دیا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سے بہتر قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے ہمیں پڑھ کے سنایا، سکھایا، اور ہم تک وہ پہنچا ہے۔ آج صرف زبان نہیں، زبانوں کے بولنے کا ایک انداز اور اس کا جو ایکسنٹ ہے ہم وہ بھی سیکھتے ہیں، لیکن قرآن کے پڑھنے کا انداز، قرآن کی تجوید کا انداز آج ہم یہ نہیں سیکھتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو سیکھیں جتنا ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسی غلطی نہ ہو۔ جب ہم اپنی قرآن کی تلاوت کو نماز کے اندر درست کریں گے تو ہماری نمازوں کی قبولیت اللہ کے ہاں اور زیادہ بڑھ جائے گی۔